السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد. ناظرین اور سامعین اکرام اور ہم جماعت ساتھیوں، فن آداب معاش کے بارے میں ہم نے سنا. اب شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ تدبیر منزل کسے کہتے ہیں. یعنی گھر میں رہنے والے جو کچھ لوگ گھر میں رہتے ہیں وہ جو ہے دوسری جو تدبیر ہے یعنی شہر کو سنبھالنے کی، یعنی ارتفاق ثانی جو ہے اس کے تحت جو ہے تدبیر منزل کا احاطہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ تدبیر منزل میں 4 حصے ہیں لوگوں کے. ایک ازدواج، دوسرا ولادت، تیسرا ملکیت مالک ہونا، چوتھا باہمی صحبت. یعنی ازدواجی زندگی اور اس کا نتیجہ ولادت، اور اسی کا نتیجہ ولادت کے بعد کا نتیجہ مالک ہونا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر باہمی صحبت. کہتے ہیں کہ مرد اور عورت یہی دونوں گھر میں رہتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو ہے باہمی تعلق صحیح ہونا چاہیے. مرد اپنی عادات اور اطوار اور اپنی طریقوں کے اعتبار سے اور اپنے منہج کے اعتبار سے وہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت دلیر ہوتا ہے، بہت قوی ہوتا ہے، اور اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور باہر کے کام کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہوتا ہے، اور اسی میں جو ہے اس کو سکون بھی نصیب ہوتا ہے. وہ زیادہ گھر میں رہنا اور ایسے ہی پڑے رہنا پسند نہیں کرتا، اور اس کے اندر شرم و حیا بمقابل عورت کے کچھ کم ہوتی ہے، اور عورت شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے. کچھ مرد کے بمقابل عقل میں کچھ کم ہوتی ہے، اور چھوٹے کاموں میں انوکھاپن ظاہر کرنے اور خوش ہونے کا ملکہ رکھتی ہے، اور اسی طرح زیادہ قوی حافظہ اس کا نہیں ہوتا، اور گھر کے اندر ہی رہ کر سب کچھ کرنے کی شوقین ہوتی ہے، اور محافظت کی بہت بڑی شوقین ہوتی ہے. اور جو ہے اس کے اندر عورت کے اندر ایک ایسی صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ماتحت رہے. تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ عورت کو اور گھر میں رہنے والوں کو اسی لیے نکاح کا طریقہ، ولیمے کا طریقہ، یہ سب بتایا گیا کہ گھر میں کیسے رہیں اور دوسروں کی آمد و رفت پر کیسے خوش ہوں، اور نکاح کو علی الاعلان کیا جائے تاکہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے، اور ولیمے میں دوسروں کو کھلایا جائے تاکہ کوئی بدظن نہ ہو. اور اسی طرح عورت کے سلسلے میں کہتے ہیں عورت جب زیادہ شرم و حیا کی پیکر ہے تو ولی کو حق دیا گیا کہ وہ کسی سے بھی شادی کرا سکتا ہے، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ اگر چاہے تو باقی راہ سے اجازت لے لے. پھر کہتے ہیں شاہ صاحب کہ اس کے بعد جو ہے مرتبہ آتا ہے بچوں کی پرورش کا. پرورش میں بھی دونوں مل کر اچھی طرح سے پرورش کریں، چونکہ بچے جو ہے والدین سے اور اپنے آبا سے زیادہ کشش رکھتے ہیں اور انہی کے اطوار کو اپناتے ہیں، تو اس لیے ان کی پرورش میں اچھے طریقوں سے، اچھے ڈھنگ سے پیش آنا چاہیے. اگر آپ کے اخلاق برے بھی ہوں تو بعد میں جو ہے اولاد کی پرورش کے لیے اپنے اخلاق کو سدھارنا بے حد ضروری ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مرد کبھی اس عورت سے رغبت نہیں رکھ سکتا جس سے وہ پیدا ہوا. اگر وہ رکھتا ہے تو وہ خلاف فطرت کام کر رہا ہے، یعنی ماں کے ساتھ اگر رغبت رکھتا ہے تو وہ جو ہے خلاف فطرت کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت میں مصالحت نہ ہو اور کام نہ بن پائے، یعنی رشتہ نہ جڑے، تو پھر صلح صفائی کی کچھ تدبیریں نکالی جائیں. مرد اور عورت سے نہ بنے تو پھر کسی اور کے ذریعے یعنی اپنے مصالحت کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ بھی نہ ہو سکا تو دوری اختیار کر لیں. اس سے پہلے جو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کو اپنے آپ میں سنبھلنے کی کوشش کریں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صلح صفائی کے بعد زندگی میں رہنے کے لیے، یعنی کسی گھر میں رہنے کے لیے، ازدواجی زندگی کے لیے یا خانوادی زندگی کے لیے کچھ اسباب ہیں. وہ کیا کیا ہیں وہ سب بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ان اسباب کی دریافت جو ازدواجی زندگی کو پروان دیں. سب سے پہلے وہ چیزیں دریافت کرے انسان کہ ازدواجی زندگی کو اور زیادہ وہ ترقی کیسے دے سکتا ہے، باہمی صحبت کیسے برقرار رکھ سکتا ہے. دوسرا جو ہے خاوند کے فرائض، فواحش سے دوری اختیار کرے، ننگ و عار سے اہلیہ کی حفاظت کرے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو ہے اہلیہ کے فرائض کہ وہ پاسداری کرے، شوہر کے ہر حکم کو بجا لائے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کو حساب سے چن چن کر برابر رکھے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے. یہ 3 ہوئے. چوتھا جو ہے اگر دونوں میں نفرت ہو تو صلح کرنے کی کوشش کریں. 5واں یہ ہے کہ صلح نہ ہو تو طلاق کی کوئی صورت نکالی جائے.
اگر طلاق ہو گیا تو اس یعنی 5 چیزیں تو ہو گئی. چھٹا یہ ہے کہ اگر خاوند کی وفات ہو جائے تو ماتمی کی زندگی گزارے عورت. پھر 7واں بیان کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت بالترتیب آ رہا ہے, اولاد کی تربیت کے لیے کوشاں رہے. 8واں جو ہے والدین کی خدمت, یعنی اولاد جب ہو گئی تو وہ والدین کی خدمت کرے گی, والدین کی خدمات کے لیے جڑے رہیں. 9واں یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ احسان, یعنی اولاد اور والدین ہو گئے تو اس کے بعد غلاموں کی طرف جا رہے ہیں شاہ صاحب. 9واں یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ احسان کرے. اس کے بعد 10واں یہ ہے کہ غلام آقاؤں کے ساتھ احسان کرے. اس کے بعد جو ہے 11واں جو ہے انسان کو سکھایا گیا کہ آزادی کا طریقہ کیا ہے, آزاد کس طرح کر سکتا ہے بندہ. 12واں یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, یعنی والدین اولاد اور غلام ہو گئے تو آزادی کے بعد جو ہے رشتہ داروں کی طرف پھر رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. 13واں یہ ہے کہ شہر کے حاجت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے, یعنی رشتہ داروں کے بعد دوسرے حاجت مند, یتیم اور مساکین اور فقراء. اس کے بعد جو ہے بادشاہ کی طرف آتے ہیں کہ خاندان کا جو بڑا ہے نقیب ہے اس کی عزت کرے. 15واں یہ ہے کہ نقیب کے فرائض اور اس کے نقیب کے فرائض کیا ہیں, کہ بادشاہ جو ہے یا خاندان کا بڑا جو ہے اپنے حالات پر نظر رکھے. 16واں یہ ہے ورثے میں وارثین میں ترکہ کی تقسیم برابر ہو. 17واں یہ ہے کہ نسبی و حسبی امور کی پابندی کرے, یعنی خاندان میں جو بھی امور ہیں جو بھی قوانین ہیں ان کی پابندی کرے. ایک اور مرتبہ سن لیں. سب سے پہلے ان اسباب کی دریافت جو ازدواجی زندگی کو پروان دے. دوسرا خاوند کے فرائض, بیوی کی حفاظت. دوسرا اہلیہ کے فرائض, شوہر کے مال کی حفاظت. چوتھا جو ہے نفرت ہو تو صلح کر لیں. 5واں طلاق کی کارروائی. 6واں جو ہے خاوند کی وفات پر ماتم کی زندگی بسر کرنا. 7واں اولاد کی تربیت. 8واں والدین کی خدمات. 9واں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک. 10واں آقاؤں کے ساتھ احسان. 11واں آزادی کا طریقہ. 12واں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. 13واں شہر کے حاجت مندوں کے ساتھ حسن سلوک. 14واں خاندان کے نقیب کی عزت. 15واں خاندان کا جو بڑا ہے جو نقیب ہے اس کے فرائض اور وہ حالات پر نظر رکھے. 16واں وارثین میں ترکہ تقسیم کیا جائے. 17واں نسبی و حسبی امور, یعنی خاندان کے جو بھی قوانین ہیں ان کی محافظت اور ان کی بجا آوری میں لگے رہیں. یہ رہا تدبیر منزل. اس کے بعد کی بحث ہے فن معاملات. یہ بھی بہت چھوٹی سی بحث ہے, سماعت فرما لیں. فن معاملات کہتے ہیں کہ آپسی مبادلہ کس طرح کیا جائے. اس سلسلے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی کے پاس جب تدبیر منزل ہو گئی, یعنی گھر میں سب صلح صفائی کے ساتھ رہنے لگے, تو اس کے بعد جو ہے کسی کے پاس کھانا زیادہ ہے پانی کم ہے, کسی کے پاس پانی کی فراوانی ہے لیکن اس کے پاس جو ہے غذا کم ہے. تو ایسا ہو گیا تو ان دونوں کے درمیان مبادلے کے لیے کچھ قوانین بنے. اس کے بعد جو ہے معدنی جواہر کو, یعنی زمین سے نکلنے والے جو معدنیات ہیں, سونا چاندی لوہا وغیرہ, ان میں سے جو سب سے بہتر تھے ان کو سمن بنایا گیا. ان کو سمن بنا کر یہ مبادلے شروع ہوئے. اس کے بعد جو ہے پیشے جو کچھ بنے وہ ضرورت کے مطابق بنتے گئے, یعنی دھوبی ہو, دھونے کے لیے جو ہے ضرورت آئی دھونے کی, ایک ساتھ نہیں دھو سکتے تھے, گھر والے سارے بیمار ہو گئے تھے, تو جو ہے کوئی ایک پیشہ اختیار کر لیا کہ میں دھو دوں گا اور مجھے جو ہے اتنا دے دو. اس طرح کوئی زراعت میں کمائی کرنے لگا, کوئی تجارت میں کمائی کرنے لگا, کوئی بناوٹ میں کمائی کرنے لگا, مثال کے طور پر ہنڈیاں بنانا, اور اسی طرح کوئی جو ہے لباس بنانا, زردی بن گیا, اور اسی طرح کوئی چپل بنانا, چمار بن گیا. تو اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے پیشے بدلتے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 2 طریقوں سے یا 2 وجہوں سے انسان پیشے اختیار کرتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے, پہلی وجہ یہ ہے کہ قوتوں کی مناسبت سے, قوت دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا پیشہ اختیار کروں. مثال کے طور پر اگر کوئی بہت ہی زیادہ ہٹا کٹا نوجوان ہے تو وہ فوج میں چلا جاتا ہے, فوجی بن جاتا ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ چالاک ہے تو وہ جو ہے پڑھانے میں چلا جاتا ہے, یا جو ہے حکیم یا قاضی بن جاتا ہے. اور اگر کوئی بہت بڑا یعنی ہٹا کٹا ہے, نوجوان ہے, لیکن جو ہے عقل کم ہے, تو وہ جو ہے بار برداری میں چل جاتا ہے, یعنی جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھانا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے مختلف پیشے ہیں کہ لاری چلانا, آٹو چلانا, یہ سب جو ہے مختلف پیشے قوتوں کی مناسبت سے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پیشوں کے اختیار میں دوسری وجہ یہ ہے کہ موجودہ اتفاق کی وجہ سے اتفاقات ہوتے ہیں, یعنی اس کے قریب جو ہے وہی ماحول ہوتا ہے, وہی ماحول میں ڈھل کر جو ہے وہ وہی پیشہ اختیار کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر, دھوبی کا بیٹا دھوبی, آہنگر کا بیٹا آہنگر. آہنگر مطلب جو ہے آہنی کرنے والا, یعنی جو ہے لوہار کا بیٹا لوہار. اور اسی طرح مچھلی پکڑنے والا مچھلہارا, اس کا بیٹا مچھلی پکڑنے والا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ باپ چچا جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے میں اس کو زیادہ آسانی ہوتی ہے, یعنی ایک
ایک لوہار کا بیٹا لوہار بن سکتا بمقابل اس کے کہ ڈاکٹر کا بیٹا لوہار بنے. لوہار کا بیٹا لوہار وہ آسانی سے بن سکتا ہے, وہ روزانہ وہی کام دیکھتا ہے تو آرام سے کر لیتا ہے. تو یہ دو طریقے ہوئے, ایک قوت کی وجہ سے پیشے کا اختیار, دوسرا جو ہے موجودہ اتفاقات اور حالات کی وجہ سے پیشوں کا اختیار. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. اس کے بعد کہتے ہیں مطالب کے عمدہ طریقے نہیں ملتے بعض لوگوں کو پیشہ اختیار کرنے کے لیے نہ یہ حالات ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس قوت اور عقل ہوتی ہے. جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی ان کے پاس, نہ قوت نہ عقل اور نہ ہی حالات, تو وہ کیا کرتے ہیں, دشوار ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ پیشہ کیا چنیں. تو وہ جو ہے نقصان پہنچانے والے پیشے شروع کر لیتے ہیں, ضرر رسا پیشوں کی تلاش کر لیتے ہیں, جیسے چوری, ڈاکہ, دھوکہ, قمار بازی. یہ بھی اس میں بھی بعض لوگ جو ہے اس میں بعض لوگ جو ہے کچھ ایمانی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, مبادلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کسی اور طریقے سے. کس طرح, کسی کی منفعت حاصل کر کے کوئی عوض دے دیتے ہیں اس کو, جس کو جو ہے عام عرف میں مزدوری کہا جاتا ہے. یعنی جو ہے گھر بنانا ہے, گھر بنانے کے لیے اس کے پاس لوگ نہیں ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کسی کو جو ہے بلا لیتے ہیں, بلا کر تم یہ کام کرو, اینٹ ڈھو, سیمنٹ بناؤ, یہ سب دیوار اٹھاؤ, سب کرو, ہم تمہیں مزدوری دیں گے. تو اس طرح سے بعض لوگ جو ہے تکلیف پہنچا کر ان کا پیشہ بنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اور کہتے ہیں آگے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کو ہمدردی کے ساتھ جینا ہے, ایک دوسرے کو معاونت ضروری ہے, جو کہ فیاضی سے ہی پوری ہو سکتی ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ بڑھ کر خرچ کرنے سے ہی پوری ہو سکتی ہے. تو اس طرح جو ہے سخاوت بہت زیادہ پھیلی, اس کے لیے بنایا گیا, اس کے لیے قوانین بنائے گئے, تحفے, تحائف, ہدایا, عرایا, صدقہ و خیرات, یہ سب جو قوانین بنائے گئے تھے یہ سب ہمدردیاں بڑھانے کے لیے بنائے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے حالتوں میں مختلف ہوتے ہیں. بعض لوگ بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اور بعض لوگ ہوتے ہیں فارغ البال ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ڈھیروں خزانے ان کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ نئے پیشے اختیار کر لیتے ہیں, جیسے رہن, کفالہ, حوالہ, ایسے. یعنی کوئی چیز رہن رکھو میرے پاس اور میرے پاس سے مال لے کر جاؤ, اپنا کام کرو, پھر آ کر مال لوٹا کر پھر رہن لے کر جاؤ. تو یہ فارغ البال اشخاص جو ہیں وہ اس طرح کے پیشے اختیار کر لیتے ہیں, رہن, کفالہ, حوالہ. حوالہ بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پر بہت ہی زیادہ اشرفیاں اس کے پاس ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے اشرفیوں کو وہ چند ساتھیوں میں بول دیتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس گاؤں میں آنے کے بعد اشرفیاں چاہیے تو میرا نام لکھ کر بھیج دے, میں آپ سے لے لوں گا. تو اس طرح کے کام جو ہے اپنے مال کے ذریعے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ فن معاملات میں یہ سب بحثیں شاہ صاحب نے کی ہیں. اس کے بعد ہے سیاست مدن, یعنی جو ہے سیاست المدینہ, یعنی شہر کی سیاست کیسی ہو. وہ کہتے ہیں شہر کی سیاست کے سلسلے میں شہر بالکل ایک شخص کی طرح ہے, ایک شخص کی طرح. جیسے ایک عضو کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو سارا جسم جو ہے تلملا اٹھتا ہے, اسی طرح تاجروں کو اگر نقصان ہو یا کھیتی باڑی کرنے والے یا کسانوں کو نقصان ہو تو جو ہے سارا معاشرہ ایک دم درہم برہم ہو جاتا ہے, معاشرہ مستحکم اور منظم نہیں رہتا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شہر ایک شخص کی طرح ہے. سب اپنے اپنے پیشے میں مختلف ہیں, تو سب اپنے اپنے عقلوں میں بھی مختلف ہیں, تو اس لیے جو ہے نزاعات اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایک بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور بادشاہ کو فیصلہ کرنے کے لیے کچھ مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ سب انتظامات ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ چند وجوہات خرابی, یعنی معاشرے میں خرابی کی چند وجوہات ہیں, جیسے دھوکہ, ڈاکہ, یہ سب جو ہوتے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ماحول میں خرابی, یعنی شہر کے ماحول میں خرابی آنے کی پہلی وجہ یہ ہے مال و متاع کی ہرس. بہت ہی زیادہ مال کمانے کی ہرس ہوتی ہے لوگوں کے اندر, تو جو ہے وہ راہزنی شروع کر لیتے ہیں, یعنی دھوکہ دہی اور جو ہے ڈاکہ ڈالنا, اور جو ہے راستوں میں قطع الطریق کا کام کرنا, راستہ کاٹ کے جو ہے قافلہ لوٹ لینا, یہ کام شروع کر دیتے ہیں. یہ مال و متاع کی ہرس. دوسرا یہ ہے حسد, یعنی وہ بہت زیادہ مال کما رہا ہے تو حسد میں جو ہے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں, چوری کرتے ہیں, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بچے کو مار دینا, اس کے باپ کو قتل کر دینا, یا یہ مجھ سے زیادہ مشہور ہو گیا تو جو ہے اس کے خاندان کو کمتر کرنے کی کوشش کرنا, ان کی تجارتوں کو ٹھپ کر دینا. یہ یعنی پہلا جو ہے مال و متاع کی ہرس, دوسرا جو ہے حسد میں رہ کر ضرر پہنچانے کی کوشش کرنا, تیسرا یہ ہے کہ حکومت اور تخت کی آرزو. کسی کو جو ہے تخت کی آرزو ہوتی ہے, حکومت کی آرزو ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, زخمی اشخاص کو مارتا پھرتا ہے,
اور لوگوں کو خیانت پر ابھارتا ہے، عورتوں کو بے آبرو کرتا ہے، اور علانیہ ڈاکہ ڈالتا ہے، علانیہ گھر جلا دیتا ہے، علانیہ جو ہے کسی کو در بدر کر دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، یہ سب علانیہ کام ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو مخفی کام کرتے ہیں، اسی میں حکومت اور تخت کے آرزو میں مخفی کام بھی ہیں، جیسے کسی کو زہر کھلا دینا، خفیہ طور پر فساد کی تعلیم دینا، فساد کی طرف ابھارنا، یا عورت کو جو ہے اپنے شوہر سے خیانت کرنے کی تلقین کرنا، شوق دلانا، اور اسی طرح جو ہے بغاوت کی بیج پیدا کرنا، یعنی ایک معاشرے کو جمع کر، ایک گروہ کو جمع کر جو ہے خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب ہے، یہ سب جو ہے حکومت اور تخت کے آرزو میں۔ اس کے بعد اور آگے کہتے ہیں کہ ملکی منفعتوں کو تلف کرنے والی بعض خراب عادتیں ہیں، ملکی منفعتوں کو یعنی شہر کی حالت کو خراب کرنے والی کچھ اور عادتیں ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نکاح میں کچھ خراب عادتیں، نکاح کے لیے کچھ خراب عادتیں، مثال کے طور پر لواطت، نکاح بالید، نکاح بالید آپ تو سمجھتے ہیں، چار پائیوں سے مجامات یعنی جانوروں سے خواہش پوری کرنا، یہ تمام نکاح کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح بعض خرابیاں ایسے ہیں جو فطرت سلیمہ سے یعنی فطرت سلیمہ کے برعکس ہے، مثال کے طور پر جو ہے مرد عورت بننے کی کوشش کرے اور عورت مرد بننے کی کوشش کرے، اور ایسے حالات میں جو ہے کوئی زنا میں مزاحمت کرے اور اس میں جنگ ہو، اس میں لڑائیاں ہوں کہ میرا بچہ، یہ تیرا بچہ، یہ تمام فطرت سلیمہ کے خلاف کام۔ اور اسی میں جو ہے آج کی جینس پینٹ وغیرہ، آج کے ڈریسز وغیرہ سب آ جائیں گے۔ تیسرا کہتے ہیں کہ تمدن کو ضرر پہنچتا ہے، یعنی ملک کی جو ترقی ہوتی ہے اس کو ضرر پہنچتا ہے، ایسے کام کرنا، مثال کے طور پر سود زیادہ سے زیادہ لینا، رشوت زیادہ سے زیادہ لین دین کرنا، اور اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا، اور اسی طرح اگر وہ فروٹ یا پھل بیچتا ہے تو عیب کو چھپا کر بیچنا، اور اسی طرح شہر کے باہر ہی جا کر پورا مال خرید لینا، اور اسی طرح اگر کسان ہے تو غلہ بند رکھنا تاکہ اس کی جو ہے ریٹ زیادہ ہو، یعنی قیمت بڑھے، بعد میں اس کو جو ہے بیچے، غلہ بند رکھنا، اور دھوکے سے قیمت بڑھا دینا۔ دھوکے سے قیمت بڑھا دینا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خواہش نہیں ہوتی کہ وہ مال خریدے، بس بولی لگاتا رہتا ہے، وہ بولی لگا رہا اور یہ بھی بولی لگا رہا، بس کیونکہ قیمت بڑھے، خریدنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں تمدن کے ضرر پہنچانے میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں باہمی مقدمات، یعنی آپس میں جو آپسی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی بعض چیزیں ہیں، بعض خرابیاں ہیں، مثال کے طور پر بیکار کے مشورے دینا یا مشتبہ دلائل کو پیش کرنا، ایسے دلائل پیش کرنا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہی پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ سدھارنے کے لیے آ کر بیٹھا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایسی خرابیاں، اس وجہ سے یہ ضرورت پڑی کہ کسی کو بھی فیصلہ کرنے کے لیے دلائل، قرائن، شواہد، دستاویزات، قسم، واقعات کی ضرورت، یہ سب پیش آئی۔ اور ایک بار سن لیں، ان تمام کو رکھتے ہوئے دلائل، قرائن، شواہد، دستاویزات، اسی طرح قسمیں اور واقعات کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہت بڑا ضرر ملک کو یہ پہنچتا ہے، کوئی شہری بادیہ نشینی اختیار کر لے، مثال کے طور پر کوئی سٹی میں رہنے والا جا کر قصبے میں رہنا شروع کر دے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ جو ہے سب جا کر اگر رہنے کی کوشش کریں تو شہر میں جیے گا کون، تو ملک کی پوری حالت جو ہے ابتر ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح جو ہے سب تاجر بننے کی کوشش کریں، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، سب کسان بننے کی کوشش کریں، یہ بھی، یعنی ایک ہی پیشہ سب لوگ اختیار کرنے کی کوشش کریں تو یہ بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تاجر ہے، تاجر کا ایک حق ہے، اتنے تاجر ہونے چاہیے، اگر کسان ہے تو اتنے کسان ہونے چاہیے، اگر کوئی ٹیچرز ہیں تو ٹیچرز اتنے ہونے چاہیے، اگر لائرز ہیں تو لائرز اتنے ہونے چاہیے، تو ان کو کھانے میں نمک اور کھانے میں مرچی اور اسی طرح کھانے میں پانی، اس طرح جو ہے ان کو استعمال کیا جائے، یعنی سالن میں نمک وغیرہ وغیرہ، ان تمام کے اعتبار سے جو ہے سب کے پیشے الگ الگ ہونے چاہیے اور سب کا حصہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہی بڑھے گا تو خلیفہ یہ حکم دے گا کہ کچھ اور تاجر نکلیں، اس کے لیے کچھ اور آفرز مہیا کیے جائیں خلافت کی طرف سے، یہ تمام باتیں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح فصیلیں بنانے میں، سڑک بنانے میں، یعنی راستے بنانے میں، نہریں کھودنے میں، نالے بنوانے میں، اسی طرح کنویں کھودنے میں، چشمے کو سیراب کرنے میں، اور اسی طرح جو ہے سوداگروں کو بتایا جائے کہ کیا یہاں ضرورت ہے اور سوداگروں کو ان کی پالیسی بنائی جائے، یہ تمام چیزیں جو ہے شہر کی سیاست کو جو ہے اور زیادہ ترقی دلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب آخر میں ایک بات کہتے ہیں کہ آج شہروں کی ویرانی کے دو وجوہات ہیں،
شہر آج جو ویران ہے اس کے دو وجوہات ہیں. ایک بیت المال کی تنگی، اگر خلیفہ یا خلافت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کچھ آفرز ہیں تو سب لوگ اسی میں گھس جاتے ہیں. مثال کے طور پر علماء ہو یا زہاد ہو، شعراء ہو، حکماء ہو، عمراء ہو، سب جو ہے اپنا کام سب ختم کر کے اپنا کام بس جاری رہتے ہیں، کچھ کماتے نہیں ہیں، سب بیت المال پر منحصر ہو جاتے ہیں. اس لیے جو ہے آپس میں مزاحمت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، اور جو ہے مال بہت کم ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے مشکلات میں آ جاتے ہیں کہ بیت المال کو اتنا دینا ہے، بیت المال کو اتنا دینا ہے، آخر بیت المال ختم ہو جاتا ہے اور شہر تتر بتر ہو کر رہ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیشہ وروں اور سوداگروں پر اضافی ٹیکس کا مطالبہ کرنا. یعنی مثال کے طور پر یہاں بیت المال تنگ ہو رہا تو کیا کرتے ہیں، کسان اگر زیادہ کما رہا ہے یا تاجر زیادہ کما رہا ہے تو ان پر زیادہ ٹیکس لگانا. جیسے ہمارے حکومت نے جو ہے GST لگا دیا، تو یہ زیادہ ٹیکس لگانے کی وجہ سے کیا ہوتا، ملک کی ترقی اور تھوڑا کم ہو جاتی ہے، یعنی شہر کی حالت اور ابتر ہو جاتی ہے اور بدتر ہو جاتی ہے. یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد جو ہے سیاست المدن کے باب کو شاہ صاحب ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ سنا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے اور اپنے معاشرے کی حفاظت کرنے کی ہم تمام کو توفیق سے نوازیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.